ہم یعنی کوئی پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں تو اس کا نام محمد الرسول اللہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نبی کا نام پیٹرول اسٹیشن پہ رکھتے ہو، بالکل منع ہے. اگر سالی ہماری عمرے پہ آئے، بیوی بھی میری ساتھ ہے، وہ آپ کی محرم نہیں ہے، بیوی ساتھ ہے تو کیا ہو گیا؟ غلطی ہے، بالکل نہیں لانا چاہیے. ہوٹل سے حرم آنے تک سفر زیادہ ہے، نماز نہ ملے تو قریبی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اگر ہماری دادی نے عمرہ کیا لیکن بال دوسرے دن کٹوائے، کوئی بات، یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، روز ایک سوال لکھ کے دوبارہ بھیج دیتے ہو، تو مسئلہ روزانہ بدل جائے گا. لڑکا شیعہ ہے، لڑکی اہل سنت ہے، نکاح ہوا، اولادیں بھی ہیں، بس ٹھیک ہے، اب گزارا کریں، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے کی. اگر مسجد کا امام بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بھی 100 دفعہ آپ پوچھ چکے ہیں، یہ بھی پوچھ چکے ہیں. جماعت ہوتی ہے تو اپنے ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نماز نہیں ہوتی جب تک صفیں نہ ملیں. حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، صفیں نظر آتی ہیں تو پھر نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو ہر ظلم سے نجات عطا فرمائے. جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ صاحب اولاد کرے. اور قرآن میں جو دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا زیادہ پڑھا کرو. غیر مسلموں کو گالی دینا یہ بھی بری بات ہے. گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، جانور ہو. 12 نماز صفیں بنی ہوئی تھی، آپ نے پڑھ لی، اللہ قبول کرے. کہتے جی جو لوگ مکے میں نہیں آ سکتے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں تو لکھ کے بھیج دیا کریں. میرے والد اور والدہ کی صحت ٹھیک نہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے محمد نے احرام باندھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ایک کونے پر نہ جانے کہاں سے خوشبو لگ گئی، وہ بے نہیں جا رہی، دھونے سے بھی نہیں، باہر کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ دھو ڈالیں بس. ہم طائف سے آگے شرائع میں رہتے ہیں. ہر جمعہ اگر آپ اپنے کام کے لیے آتے ہیں، یہ ہر جمعہ تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے. میں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہے، وہ روتی ہے اور نام کی وجہ سے نہیں روتی ہے. یہ تو سب سے اچھا نام ہے، حضور کی محبوبہ بیوی کا نام ہے. ایک دوست ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اللہ کرے خیر کے نتیجے ہوں. بھائی کے بیٹے کے وفاق کے امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے. فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتیں پڑھ، اگر پہلے سے پڑھ رہے تھے تو پوری کر لیں. پہلے سے نہیں پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی، اب جماعت میں مل جائیں، اب سنتیں بعد میں پڑھیں. انشورنس کے پیسے جو ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، اس سے عمرہ نہ کریں. 2 عورتیں عمر 60 سال سے زیادہ ہے، بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہیں؟ ہاں آ سکتی ہیں. میں بہت پریشان ہوں، پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں. گاڑی میں اگر قبلے کا پتہ نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ لازمی بات ہے کہ پہلے جب کھڑے ہوں تو رخ قبلے کی طرف ہو. بعد میں اگر گاڑی کی وجہ سے بدل جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے سے رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہم نے طائف سے آ کے عمرہ کیا، لیکن حلق واپس طائف جا کے کرایا، دم پڑ گئی. حلق آپ کو مکے میں کرانا چاہیے تھا.
ایک آدمی نے عمرہ مکمل کیا، بعد میں پتہ چلا کہ احرام کے ساتھ معمولی سی نجاست لگی ہوئی تھی، اس کو پہلے پتہ نہیں چلا۔ احتیاط یہی ہے کہ ایک دفعہ صرف طواف دوبارہ دہرا دے۔ جنت المعلیٰ کے قریب مسجد الشجرہ ہے، من نام ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ میری بچی کی عمر تقریباً 11 سال ہے، صبح عمرہ کیا، بال شام کو کٹوائے، کوئی حرج نہیں۔ مجھے شک اور وہم ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل آئے ہیں، وہم ہوتا ہے تو وہم کو چھوڑیں، کوئی فکر نہیں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ منڈی والے 1 لاکھ مجھے پہلے دیتے ہیں بطور قرض، لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ مال میں ان کو دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ میری بیگم شوگر کی مریض ہے، بیٹے کو معدے کے اور گردے کی تکلیف ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بھتیجی کی گردن پہ دانے نکلتے ہیں، سب زمزم اسی نیت سے پئیں، لگائیں، اللہ شفا دیں گے۔ میں نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا، لیکن مدینے سے واپسی پہ نہ احرام باندھا نہ عمرے کی نیت کی۔ بہرحال آپ پر دم ہے، آپ فوراً طائف جا کے عمرہ کر لیں، ورنہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے تو دم بھی دینا پڑے گا۔ میرا خالہ زاد بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ احرام ناف سے نیچے ہو تو نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ مجھے دوسری شادی کی طلب ہے، کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اگر صفا مروہ کے بعد 4 جگہ سے یا 2-3 انچ کٹواتا ہے، کچھ گھنٹوں بعد منڈواتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب بعد میں اس طرح پھروا دیا تو جائز ہو گیا۔ رات کو برتن گندے چھوڑنے سے پریشانیاں تو نہیں آتی، البتہ بلی کتے تو آئیں گے نا۔ مسافر کو مقیم امام کے پیچھے وہی نیت کرنی ہوگی جو امام کی ہے، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ سفر کے دوران اگر وقت ہو جائے، گاڑی نہ روکیں تو پھر جب گاڑی روکے گی بعد میں آپ پڑھیں قضا۔ حدیث میں ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو جنازے میں احناف نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک جنازہ نماز ہے ہی نہیں، دعا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہوتی تو رکوع سجدہ نہ ہوتا۔ عمرے کے لیے صفا مروہ پہ جا کے کعبے کی طرف اشارے کرے، وہ ضروری نہیں ہے۔ طواف یا عمرہ کر کے جس کو ثواب دیں گے انشاءاللہ دے گا۔ قصر نماز میں سنتیں معاف ہوتی ہیں۔ محمد کاشف بچی کا نام ہے اور مشال بچی کا، بہرحال ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں مشال کیا ہوتا ہے۔ میں عمرے میں تھی، احرام کی حالت میں، میں نے کھٹمل مار دیا، کوئی بات نہیں، ہر موذی چیز کو احرام میں مارا جا سکتا ہے۔ میں نے عمرہ شروع کیا لیکن دایاں کندھا نہیں نکالا، مقام ابراہیم پہ یاد آیا تو پھر نکال لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ جانیں، آپ کے والدین جانیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ 22 سال سے امی ابو کا رشتہ ہے، لیکن لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یا لطیف و یا ودود اللہ کا نام ہے، وظیفہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں اتفاق اور صلح پیدا کرے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مسئلہ 1000 دفعہ ہو چکا ہے۔ عمرے پہ آئی ہوں، پیچھے سے میرے خاوند وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، آپ کی عدت شروع ہو گئی، آپ عدت میں ہیں،
جتنے دن یہاں ہیں یہاں رہیں، پھر گھر جا کے عدت پوری کریں۔ آدمی کے پیچھے قرآن رکھ کے کوئی پڑھ رہا ہو کوئی حرج نہیں۔ کہتا ہے کہ چائنا میں مسلمان عورتوں سے نقاب سختی سے اتارا جاتا تھا، تو اب کرونا وائرس کا ایسا عذاب آیا کہ اب مرد بھی ماسک لگا کے پھرتے ہیں۔ نکاح میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، ایجاب قبول بعد میں ہوتا ہے۔ میں نے پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار زیادہ پڑھیں۔ قصر کی نماز میں فجر کی سنتیں پڑھنی پڑتی ہیں، عشاء کے وتر بھی پڑھنے پڑتے ہیں کہ وہ واجب ہیں، اور فجر کی سنتیں حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت صدر کہتے ہیں کہ کپڑا کندھوں پہ ڈال کے لٹکایا جائے، اگر سر پر ہو تو وہ صدر نہیں ہوتا۔ اللہ ہر مسلمان کی فیملی کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے۔ میرے چچا عزیز الرحمان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہندوستان کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کر منع نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، 2 رکعت تو مؤکدہ ہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے دوسری شاید، تو آپ نے کرنی ہے، دعا کرو بس۔ مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آ کے سوال کریں گے تو اس وقت روح ہوگی، انشاءاللہ جب مرو گے تو پتہ لگ جائے گا۔ ویسے روح ہوگی، حدیث میں ہے تو عاد روح فی جسد ہی، اس کے روح کو جس جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تبھی تو سوال جواب دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ اب کبوتروں کو دانے ڈالیں اور جو بچ جائیں وہ گھر لیں، اس سے آپ کا اگر اولاد نہ ہو تو ہو جاتی، یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی، اب کبوتر سے اولاد ہوگی۔ بڑا اچھا عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا، احرام کی حالت میں بنیان بھی، سر پہ چادر بھی لی ہوئی تھی، طواف سے پہلے اتار دی۔ بہرحال اگر 7-8 گھنٹے اسے اوڑے رکھا ہے تو پھر دم پڑ گئی۔ نماز میں برے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں فکر کیوں کرتے ہو؟ بہرحال مجھے نہیں پتا پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، بہر صورت یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں سود ہو اس کو نہ رکھے، کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ عام زندگی میں بھی وسوسے آتے ہیں، اس میں کوئی لاہور پڑھتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ بہن کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ بہرحال ایک عورت آئی، اس نے عمرہ کیا، اس کے بالوں کی 3 لڑیوں میں سے ایک کو آخری سرے سے ایک پور کے برابر کرنا، یہ غلط ہے، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو تینوں اکٹھے کر کے پور کے برابر کاٹنے سے۔ میری جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ امام مہدی آئیں گے، ہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ مغرب کی اذان کے بعد اور فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں صفا مروہ کر رہا تھا، زخم سے تھوڑا سا خون نکل آیا، کوئی دم نہیں ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مکتب ہے، 250 بچے پڑھتے ہیں، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو مانگیں گی ان کو بھی وہی ملے گا۔
میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی راضی نہیں ہے تو مجھے لے جاؤ، میں اس کی منت کروں گا۔ اللہ کے بدلے میں کیا کروں یہاں؟ عجیب بات ہے۔ خواتین کے لیے طواف بھی اور نمازیں بھی حرم میں پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب۔ میری بیوی ٹیچر ہے، میں سودا لینا جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا، وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تسلی رکھو۔ عادت ہوتی ہے نا سودے کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے، تو وہ سودا کے لیے جو کہہ رہی تو غلطی سے اس کا نام لے لیتی ہے، کوئی بات نہیں۔ علیم الدین صاحب نے سلام کہا، اللہ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں۔ شوگر کے مریض کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچے صبح و شام استعمال کریں۔ انشورنس کمپنیوں میں کام نہ کریں۔ آج کل ٹوپیوں پر کعبے کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو۔ میری بیوی نماز پڑھنے میں غفلت کرتی ہے، رب رحمان رحیم بھی ہے لیکن ساتھ میں قہار بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ کیا معنی ہے کہ رحمان رحیم پہ نظر ہے، عذاب پہ نظر نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھے تو حنبلی مسلک میں تو وہ کافر ہو جاتی ہے، اور کافر ہونے کا معنی یہ ہے کہ نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اس کو کہو توبہ کرے اور نماز پڑھے۔ سیزن میں دانوں کا ریٹ گرا ہوتا ہے، آپ لے لیں، کوئی بات نہیں۔ طواف کے دوران پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں، بس چلتے رہیں سیدھا۔ یہ کل بھی پوچھا تھا، پھر آ گیا۔ مکتبہ رشیدیہ جو ہے اللہ اس کو بھی کامیاب کرے۔ اگر تو طواف کے دوران ویل چیئر کی ٹکر ہوئی، خون نکل گیا تو آپ طواف چھوڑ دیں، خون کو بند کر کے وضو کر کے دوبارہ شروع کریں، اور کوئی بات نہیں۔ بندے نے عمرے کا سفر کیا، فجر کی نماز ہوائی جہاز کی ہے تو الحمدللہ اللہ قبول کرے۔ حافظ زکریا صاحب جن کی اور اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، عمرے اور طواف سے پہلے نیت نہیں کی تھی، کیا کرنے گئے تھے اگر نیت نہیں تھی تو؟ جب جا رہے ہو طواف کے لیے یہی نیت ہے، زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتا۔ شہوانی خیالات کا بڑا زور ہے تو لا حول پڑھیں اور اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ توبہ کا طریقہ میں نے بتایا، 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بندہ لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کرو۔ والدین کے ساتھ عمرہ ادا کیا، والدین زیادہ عمر والے ہیں، ارکان ادا کرنے کے دوران باتیں بھی ہوئیں، کوئی بات نہیں۔ طواف کے دوران عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا سر پر احرام لگنے سے کوئی دم نہیں پڑتا؟ آسمانی کتابیں 4 نہیں ہیں، 127 آسمانی کتابیں ہیں، مشہور 4 ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے انبیاء جس کے لیے بھی ثواب بھیجنا چاہیں، وسیلے کے بغیر اللہ سے سیدھی دعا مانگیں۔ طواف میں قرآن پڑھنے سے وہ ذکر کرنا افضل ہے۔ ہمارا ادارہ جامع عزیزیہ امان الاسلام اللہ کامیاب فرمائے، مدرسہ اسماعیل ابن ابراہیم اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے۔ مجھے کٹوانی چاہیے، اس طرح نہیں پھروانا چاہیے۔ محمد احرام نام رکھا ہے، ویسے محمد ہی کافی تھا، احرام ساتھ نہ لگاؤ۔ خون نکلا بہت معمولی بھی کوئی بات نہیں۔ مجھے خواب کا پتہ نہیں، کسی اور عالم سے پوچھ لیں۔ نماز اور قرآن کے علاوہ بہترین عبادت مکے میں طواف ہے۔ ایک آدمی نے غصے میں آ کے خامد نے بیوی کو تحریری طلاق دے دی
جب دے دی ہے طلاق، اگر ایک ہے یا دو ہیں تو دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تین ہے تو نہیں رہ سکتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھانا کھلایا کریں، کوئی بات نہیں۔ مدینے سے میں احرام باندھ کے نکلا، میقات میں پہنچا تو میری ٹانگ سے خون نکلا تھا، میقات پہ تھا، میں غسل کیا، بہرحال وہ اس کو صاف کر دیا، آپ نے نیت کی، ٹھیک ہو گیا۔ والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میرے بیٹے کا نام محمد انس ہے، بہت ہی اچھا نام ہے۔ میرا بھائی 13 سال سے گم ہے، اللہ آپ کی مدد کرے کہ مل جائیں۔ آپ زمزم کے پانی سے وضو وہاں کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کل کہا تھا، اجازت لے لی، حدیث کی پھر سوال بھیج دیا ہے۔ تو تفہیم القرآن میں جو غلطیاں ہیں دوسری تفسیر کے ساتھ تقابل کر کے پڑھیں، اندازہ ہو جائے گا۔ اولاد مرحوم والدین کی نمازیں ادا نہیں کر سکتی، پھر اس کا فدیہ ادا کر دے۔ میرا ایک دوست فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بہرحال یہ اس کو ہدایت کریں، کوشش کریں۔ حرم کی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن انسانوں کی نہ ہو۔ اگر احرام کی حالت میں ناک سے بھول کے ایک بال اکھاڑ لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں آدمی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ جائز ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت طواف کے، مغرب کی اذان کے بعد پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ میری بتیب ایام کی وجہ سے مدینے سے بغیر نیت کے آئی ہے، ٹھیک ہے، اگر جلدی جانا ہے تو چلی جائے، اگر یہاں رہ کے پاک ہو جائے تو پھر طائف سے عمرہ کر لے۔ میں نے قرآن ختم کیا لیکن سجدہ تلاوت نہیں کہ اب کر لو۔ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ میری امی ذہنی مریضہ ہے، اللہ شفا دے۔ انبیاء تمام اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، وہ عالم برزخ ہے۔ جو مکے میں ہیں وہ کہاں سے احرام باندھیں؟ مسجد عائشہ سے، جرانہ سے، حدیبیہ سے، عرفات سے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب پورے حرم میں ملتا ہے، پورا مکہ جو ہے وہ حرم ہے۔ 2 سال کے بچے پہ کوئی دم نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کریں، جائز ہے۔ میں وہاں طائف کی رات وہاں گزاری، دوسرے دن عمرے کی نیت کر گیا، ٹھیک ہے۔ قضا نماز آپ کو اکیلے ہی پڑھنی ہوگی، ہاں اگر بہت سارے ساتھی ہیں، قضا سب کی ہے، پھر جماعت کر سکتے ہیں۔ بہنوئی کے ساتھ عمرہ کیا، بس اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھیں۔ روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، اگر منت مانی تھی تو آپ پر واجب ہے کہ روزے پورے کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، واحفظ هذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ یا اللہ تمام دنیا میں مساجد، مدارس اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے اجتماع جو ہیں کامیاب فرما۔ یا اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔
یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کے ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدلہ لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی